بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت جل جلالہ کی، جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، قدوس ہے اور ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں اور ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ القرآن کے ساتھ آپ کا میزبان عابد حسین مصطفی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہم گفتگو کریں گے اللہ سے محبت کے حوالے سے۔ یقیناً ہر شخص جو دل میں نور ایمان رکھتا ہے، خواہ وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، خواہ وہ حاکم ہو یا محکوم ہو، وہ جس لحاظ سے بھی ہو، سب کے دل میں یہ آواز ضرور ہوتی ہے کہ جو میرا خالق ہے، جو میرا مالک ہے، جو میرا پروردگار ہے، جو میرا رازق ہے، مجھے اس معبود سے، اس مطلوب سے محبت ہے۔ اور یہ جو محبت مومن کے دل میں پیدا ہوتی ہے اللہ رب العزت جل جلالہ کے لیے، یہ بہت سارے مسائل انسان کے حل کر دیتی ہے اور بہت سارے مصائب اور آلام کے لیے بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ ساری دنیا اگر روٹھ جائے لیکن اللہ کی محبت اسے تنہا نہیں چھوڑتی، ساری دنیا بے وفائی کر جائے لیکن یہ محبت کسی کے آگے نہیں جھکنے دیتی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور یہ ایمان کی دولت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم کی وجہ سے ہمارے دلوں میں رکھی ہے، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں بہت ساری چیزوں سے نوازتا ہے اور اسی کی وجہ سے ہمارے دن و رات گزرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی محبت کو سراہا ہے، یعنی وہ بندے جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں، کرتے ہیں، اللہ رب العزت جل جلالہ نے ان کی محبت کو سراہا ہے۔ اور وہ لوگ جو بتوں کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں یا اس کے علاوہ کسی اور کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں، اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بڑی ہی سخت محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت جل جلالہ کا احسان ہے کہ اتنی مخلوق ہے، فرشتے ہیں، یقیناً اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی مخلوقات ہیں جو اللہ سے یقیناً محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت جل جلالہ نے انسان کی محبت کا تذکرہ فرمایا ہے اور اس کی خوبیاں بھی بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بناتے ہیں، کسی اور کی اتباع کرتے ہیں، یہ پیروی کرتی ہیں یا عبادت کرتی ہیں، اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں ایسی جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن یاد رکھو اگرچہ ان کی عبادت کسی اور کے لیے ہے اور ان کی محبت کسی اور کے لیے ہے، جو میرا حق تھا لیکن انہوں نے میرا حق کسی اور کو دے رکھا ہے، یاد رکھیں جو میرے بندے ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو مجھ پر یقین رکھتے ہیں، وہ مجھ سے محبت ایسی کرتے ہیں جیسی محبت کوئی بھی شخص نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی محبت کی کوالٹی کو بیان کیا ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ کتنی سخت اللہ رب العزت جل جلالہ سے محبت کرتی ہیں۔ یہ وہ محبت ہے اگر بدن بھی کٹ جائے اور اللہ کے نام سے اگر ظلم ستم بھی ہو تو یہ سہ لیتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں حضرت بلال حبشی، جب اللہ کی محبت ان کے دل میں آئی
اور قریش مکہ کے لوگوں نے ان پر ظلم ڈھائے اور بے پناہ ظلم ڈھائے، لیکن دل میں محبت تھی تو جسم کے درد کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار کے والد محترم، ان کو بھی سخت ترین اذیتوں سے گزارا گیا، لیکن انہوں نے وہ اذیتیں برداشت کی، کیوں؟ محبت خداوندی کی وجہ سے۔ اسی طرح حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ آپ کے جسم کو کاٹا گیا، ہے تو انسانی جسم لیکن ان کے جسم کو کاٹا گیا، لیکن دل میں محبت تھی۔ کیسی؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں جب مجھ سے محبت کرتے ہیں تو بے انتہا محبت کرتے ہیں، اس محبت کے آگے کوئی چیز ٹک نہیں سکتی ہے۔ تو جسم کٹنے کے باوجود بھی اللہ سے محبت پھیکی نہیں پڑی۔ تو یہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ سے بڑی سخت محبت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، دنیا کی جو محبت ہے یا دنیا کے خود ساختہ خداؤں کی جو محبت ہے، اس کی ایک خاص لمٹ ہوتی ہے، کسی نہ کسی جگہ پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے اور فنا ہو جاتی ہے، تمام ہو جاتی ہے۔ لیکن جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں اس کی محبت تمام نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی رہتی ہے۔ جو ظلم ہوتا رہتا ہے، جو ستم ہوتا رہتا ہے، یا جو اللہ رب العزت جل جلالہ کی قریب قربت ملتی رہتی ہے، تو یہ محبت اور زیادہ پروان چڑھتی جاتی ہے۔ ہمیں حدیث ملتی ہے نسائی شریف کی 4072 نمبر، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں اور مصعب بن سعد بھی روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ لما کان یوم فتح مکہ تھا، کہ فتح مکہ کا دن تھا، امانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ وسلم نے سبھی کو امان دی اور کہا کہ تمام لوگوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، الا اربعۃ نفرین، مگر 4 شخص ایسے ہیں جن کو کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ہے، یہاں تک کہ اقتلوہم وان وجدتموہم متعلقین باستار الکعبہ، یہاں تک کہ وہ کعبہ کے چادر کے اندر لپٹ بھی جائیں تو پھر بھی ان کو قتل کیا جائے۔ 4 شخص، ان 4 شخصوں میں سے کون کون لوگ ہیں؟ اکرمہ بن ابی جہل، یعنی کہ اکرمہ بن، ان میں سے 4 شخص کون کون سے ہیں؟ اس میں اکرمہ عمر بن حشام یعنی ابو جہل کا بیٹا، دوسرا عبداللہ بن قتل، تیسرا مقیس بن سبابہ اور چوتھا عبداللہ بن سعد۔ یہ 4 اشخاص سے جنہیں حضور نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے فتح مکہ کے دن۔ ان میں سے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چھپ جاتے ہیں، دوڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ملک کو چھوڑ کے دوسری جگہ پہ جانا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ایک کشتی پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ جب کشتی پہ سوار ہوتے ہیں تو آگے بہت زیادہ طوفان آتا ہے، اور طوفان آنے کی وجہ سے ان میں سے کچھ افراد کہتے ہیں کہ اصحاب سفینہ تھی، یعنی جو کشتی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں اخلصو، مخلص ہو جاؤ، کس کے لیے؟ اس کے لیے کہ جو ہمارا حقیقی پروردگار ہے۔ فَإِنَّ آلِهَتَكُمْ لَا تُغْنِي عَنْكُمْ شَيْئًا ہاہنا، کہ اس کے علاوہ ہمیں کوئی بھی محفوظ نہیں کر سکتا، بچا نہیں سکتا، وگرنہ ہماری موت یقینی ہے۔ طوفان اتنا زیادہ تھا۔ جب حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مواجرہ دیکھا کہ یہ لوگ میرے ساتھ ہیں اور یہ ساری زندگی انہوں نے بتوں کی پوجا کی ہے، اور آج لات منات کو آواز لگانے کی بجائے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہو گئی ہیں، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت اور اس پر چلنے کے لیے دعویٰ کر دیا ہے، یہ عجیب بات ہے۔ واللہ لئن لم ینجنی من البحر الا الاخلاص لا ینجنی فی البر غیرہ۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو خدا، جو پروردگار، جو الہ ہمیں تری سے بچانے والا ہے وہی ہمیں خشکی سے بھی بچانے والا ہے۔ تو یہ تو کوئی بات نہیں، جب خشکی میں ہو، جب اذیت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، مصائب نہ ہو، اس وقت تو غیر اللہ کو پکارا جائے، اور جب مصیبت آ جائے تو اللہ رب العزت جل جلالہ کو پکارا جائے۔ تو یہ انداز نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمارے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں کہ جب ہمیں آسائش ہوتی ہے، اور ہمیں صحت ہمارے پاس ہے، دولت ہمارے پاس ہے وافر مقدار میں، اسی طرح ہمارے پاس منصب ہے، عہدہ ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، نہ ذہنی ٹینشن ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، تو ہم نے کبھی اللہ کو یاد ہی نہیں کیا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہی نہیں ہوئے، کوئی وظیفہ ہی نہیں پڑھا،
جو ہی مصائب ہمارے اوپر ڈلتے ہیں، جو ہی تکلیفیں ہمارے اوپر آتی ہیں، جو ہی ہمارے اوپر اذیتیں آتی ہیں، چاہے وہ معاشی لحاظ سے ہو، جسمانی لحاظ سے ہو، یا اخلاقی لحاظ سے بھی ہو، کسی لحاظ سے بھی ہو، اس وقت ہم چیخ اٹھتے ہیں اور پھر ہم وظائف بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، فلاں فلاں کام کرتے ہیں۔ تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ جو خوشی میں اللہ کو یاد کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند ہوتا ہے، اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھوں کا بھی مداوع کرنے والا ہے۔ تو پھر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سارا ماجرا دیکھا، کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آج مجھے اس مصیبت سے نکال دے گا اور زندہ رکھے گا تو میں رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا اور میں کلمہ طیبہ پڑھ لوں گا۔ تو یہ ساری حدیث اصل کا مقصد یہ ہے کہ جو دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے محبت کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ بات بتائی ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں باقاعدہ ایک واقعے سے بات سمجھ آتی ہے کہ جو اللہ کے علاوہ محبت کرنے والے ہیں وہ اس وقت تک کی محبت ہے جب تک وہ ان کو مفاد ہے، اور جب ان کا مفاد ختم ہو جاتا ہے تو اس وقت ان کی محبت بھی تمام ہو جاتی ہے۔ لیکن جو اللہ رب العزت جل جلالہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں وہ ہر صورت میں اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں تفسیر مظہری کی اندر یہ بات ملتی ہے کہ اسی آیت کے پیش نظر اس کی تفسیر میں کہ ان اللہ عز و جل یامر یوم القیامت من احرق النفس فی الدنیا علی رؤیت الاصنام ان یدخلوا جہنم مع اصنام۔ تو لکھا ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ قیامت کے دن لوگوں کو اکٹھا کرے گا، اور وہ لوگ جو غیر اللہ کی عبادت یا غیر اللہ سے محبت کرتی ہیں ان کو ایک سائڈ پہ کھڑا کر لے گا، اور جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ان کو ایک سائڈ پہ کھڑا کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تم ان سے کتنی محبت کرتے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں ہم بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ وہ خدا جن سے وہ محبت کرتے تھے ان کو پکڑے گا اور جہنم میں پھینک دے گا، اور کہے گا کہ تم بھی جہنم میں پھر چلے جاؤ، کیونکہ تمہارے محبوب تو جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو وہ کہیں گے لا یدخلوا، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، انکار کر دیں گے۔ ثم یقول للمؤمنین بین ید الکافرین، پھر جو ساتھ مومنین کھڑے ہوں گے یعنی اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ رب العزت جل جلالہ ان سے فرمائے گا ان کنتم احبنی فادخلوا جہنم، اللہ رب العزت جل جلالہ ان کو فرمائے گا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ وہ کہیں گے بالکل کرتے ہیں۔ تو اللہ فرمائے گا اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ تو وہ بغیر کسی سوچے سمجھے یہ بات نہیں کہیں گے ہم نے تو جنت کے لیے عبادت کی تھی، تیرے سے محبت کی تھی، ہم نے تو جہنم سے بچنے کے لیے آپ سے محبت کی تھی اللہ سے، تو وہ یہ نہیں کہیں گے، بلکہ وہ بغیر سوچے سمجھے وہ جہنم کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ تو پھر ینادی منادی من تحت العرش، پھر آواز آئے گی اور ان کو روک لیا جائے گا۔ یہ پورا منظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے دکھایا ہے تاکہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ محبت کرتے ہیں کسی اور سے ان کو پتہ لگ جائے کہ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ان کی محبت کوئی ٹوٹی پھوٹی نہیں ہوتی ہے، بلکہ بڑی مضبوط اور اشد حبا للہ والی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ہمیں واضح نظر آتا ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والا کتنا محبوب اللہ تعالیٰ کو لگتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت کے حوالے سے ہمیں بات نظر آتی ہے کہ ایک فرشتہ فجاء ملک فی صورت بشر ذکر اللہ، ایک فرشتہ دنیا میں آیا یعنی کہ زمین پہ آیا اور بشر کی حالت میں، انسان کی شکل میں، کیونکہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں اس نے عرض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا نام اس لیے لیتے ہیں، تجھ سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے اس کو بہت زیادہ نوازا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے طور پر فرشتہ بھیجا، اس نے اللہ کا نام لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں یہ بات پہنچی اور بڑی لذیذ لگی، یعنی کہ محبوب کا نام سننے سے بھی انسان کے وجود میں تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ اس فرشتے کے پاس آئے اور کہا کہ کل مرتن ثانیتن، ایک دفعہ اور نام لو میرے محبوب کا۔ کہا کہ میں ایسے تو نام نہیں لوں گا، اس کے بدلے میں مجھے کچھ دیا جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ لکا مال کلہ، سارا مال لے لو، بس ایک دفعہ میرا وہ ایک دفعہ اللہ کا نام سنا دو۔ اس نے پھر سنایا، پھر کہا ایک دفعہ اور سنا دو۔ تو اس نے کہا کہ اب مجھے کیا ملے گا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لکا اولادی کلہ
میری ساری اولاد تمہارے لیے ہے، تیری غلام بن جائے گی، تم مجھے بس ایک دفعہ میرے محبوب کا نام سنا دو۔ تو اسی طرح جب یہ ہوتا رہا تو اس فرشتے نے کہا کہ انما کان المقصود امتحانک، میں تو صرف آپ کا امتحان لے رہا تھا، کہ صرف یہ نہیں کہ اتنی بڑی آسائش دی ہے اس وجہ سے اللہ کا نام لیتے ہو کہ یہ سارا کچھ جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے ویسی محبت کرتے ہو جیسے اللہ رب العزت جل جلالہ نے فرمایا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مرتبہ عطا فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل، اپنا دوست بنایا ہوا ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت ہمیں یہ بتا رہی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہو جائے تو پھر یہ چیز نہیں دیکھنی ہے کہ میرے پاس کیا چیز ہے اور کیا نہیں ہے، اور یہ نہ تمنا کرنی ہے کہ میں اللہ سے محبت کروں گا اس وجہ سے کہ مجھے دنیا کی دولت مل جائے، دنیا کی شہرت مل جائے، دنیا کی عزت مل جائے، کوئی مرتبہ مل جائے۔ اللہ کے لیے جو کچھ بھی کرنا ہے صرف اللہ کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی سے بغض رکھنا ہے تو وہ بھی صرف اللہ کے لیے، اور اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو وہ بھی صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے۔ تو بہترین انسان وہ ہے جو ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اسی طرح ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ملتا ہے جو 3 طبقوں کے پاس سے گزرتے ہیں۔ ان میں سے ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ تغیر عنوانہم، کہ ان کی حالت بڑی تبدیل ہوتی ہے، یعنی کہ بدن لاغر ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اور ان کا زرد چہرہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ اتنے کمزور اور لاغر تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا فقال لهم ما الذی بلغ بکم الی ما ارا، یہ حالت تمہاری کس وجہ سے ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ الخوف من النار، ہم جہنم سے ڈرتے ہیں، اس جہنم کے خوف نے ہمیں اس حالت میں پہنچا دیا ہے۔ دوسرے طبقے کے پاس گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ اس سے بھی زیادہ لاغر ہیں اور ان کے چہرے اس سے بھی زیادہ زرد ہے۔ کہا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم اتنے زیادہ کمزور کیوں ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ شوق الی الجنت، ہمیں جنت کے شوق نے اس حالت پہ پہنچا دیا ہے۔ اور اسی طرح تیسرے طبقے کے پاس پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے جسم اس سے بھی لاغر ہیں لیکن ان کے چہروں سے خوبصورتی اور نور ٹپک رہا ہے۔ تو کہا کہ تم اتنے نورانی چہرے والے کیسے ہو گئے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ قالوا بحب اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی محبت نے ہمارے چہروں کو روشن کر دیا ہے۔ تو اس واقعے کے اندر بھی ہمیں یہ بات واضح معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ سے جب انسان محبت کرتا ہے بغیر کسی لالچ کے، اگرچہ جہنم سے بچنے کا بھی انسان کے اندر ہونا چاہیے، جنت کا شوق بھی ہونا چاہیے، لیکن ان دونوں سے بڑھ کر اللہ سے محبت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو تو یہ زیادہ مرتبہ والا انسان ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس اعتبار سے اس بندے کو مقام عطا فرمایا ہے جو اللہ رب العزت جل جلالہ کی محبت میں ہر کام سر انجام دیتا ہے، اور وہ اس وقت ہی ممکن ہے، اللہ کی محبت انسان کے دل میں اس وقت ہی پیدا ہو سکتی ہے جب وہ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح پیغام دیا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، فارمولہ ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے اور کامل محبت کی جائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص جس سے محبت کرنے والا ہوگا کل قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور ان سے جن کی بھی نسبت ہے ان سے محبت کس لحاظ سے کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ہمیں محبوب بنائے، ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں۔ تو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔